یہ تو رکوع نمبر 10 تھا. اب میں انشاءاللہ رکوع نمبر 11 اس کا پہلے میں لفظی ترجمہ کروں گا اور مختصر گرامر، اور پھر انشاءاللہ وقت بچا تو میں اس کی تفسیر بھی شروع کر دوں گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب یعنی تورات دی. وَقَفَّيْنَا قفینا سبحنا کی طرح، قفیا یقفیو سبح یسبح کی طرح. قفیا کو قفا پڑھا جاتا ہے، یقفیو کو یقفی پڑھا جاتا ہے. قفینا سبحنا ضربنا کی طرح. قفا اصل میں گدی کو کہتے ہیں، یہ جو پیچھے گدی ہوتی ہے نا، تو قفینا کا معنی ہوتا ہے کسی کے گدی کے پیچھے کسی کو لانا. تو لفظی مطلب تو یہ ہے، لیکن عربی میں یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کسی کے پیچھے کسی کو لانا، یہ مطلب ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قفینا من بعدہ، ہم موسیٰ کے بعد لے کر آئے بالرسل بہت سے پیغمبروں کو، پے در پے. یعنی گدی کے پیچھے کا اردو میں اب ظاہر ہے لفظی ترجمہ تو نہیں ہوتا نا، تو اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور من بعدہ موسیٰ کے بعد بالرسل ہم بہت سے پیغمبروں کو قفینا موسیٰ کے بعد لائے پے در پہ. کیونکہ کوئی چیز گدی کے پیچھے ہوتی نا، پے در پہ لائن لگا کے آ رہی ہوتی، یعنی لائن سے بہت سارے پیغمبر ہم نے موسیٰ کے بعد بھیجے. وآتینا، اچھا لفظی ترجمہ یاد رہے گا آپ نے جب اس آیت کا ترجمہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور موسیٰ کے بعد بہت سے رسول پے در پہ بھیجے، یہ مطلب ہوگا اس کا. اب پے در پے کا ہی مطلب نہیں پتہ تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. وآتینا، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو. وآتینا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے ان کو عطا کی البینات بہت سارے دلائل. بین واضح، واضح دلائل. بینات کا لفظ بہت آیا قرآن میں. وَأَيَّدْنَاهُ أَيَّدَ يُؤَيِّدُ تَأْيِيدًا سَبَّحَ يُسَبِّحُ تسبیحاً. تائید کسے کہتے ہیں؟ بھائی فلاں کی تائید کی ہے، تائید میں بیان دیا ہے، یعنی کسی کو قوت دینا. آپ جب کسی کی تائید کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں، قوت بخش رہے ہوتے ہیں، اس کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے عیسیٰ کو تقویت دی، ہم نے عیسیٰ کو مضبوط کیا، ہم نے عیسیٰ کی مدد کی. بروح القدس، روح کا معنی روح، قدس کا معنی مقدس، مقدس روح کے ذریعے. مقدس روح سے مراد ہے جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل کو جو فرشتے تھے ان کو مقدس روح اس لیے کہا جاتا ہے کہ روح کا کام ہوتا ہے آپ کی باڈی کو زندگی دینا. تو ہماری جسم والی باڈی کی زندگی کے لیے جو چیز ہمارے اندر ہے وہ بھی روح ہے، اور جبریل علیہ السلام ہماری روحانی زندگی کی حیات کا ذریعہ ہیں. دیکھیں ہماری جسمانی زندگی کی حیات کا ذریعہ جو چیز ہے وہ بھی روح ہے، اور ہماری روحانی زندگی کی حیات کا ذریعہ جبریل ہیں. کیونکہ جبریل پیغمبروں کو وحی لے کر آتے تھے پیغمبروں کے پاس، اور وحی کے ذریعے ہمیں روحانی زندگی ملتی ہے. تو اس لیے جبریل علیہ السلام کا لقب ہی روح ہے، اور مقدس روح اس لیے کہ وہ زندگی بھی اچھی زندگی ملتی ہے، پاکیزہ تعلیمات لے کر آتے ہیں. روح کی بھی دو قسمیں نا، خبیث روح اور اچھی روح. تو اچھی روح ہماری باڈی میں پیدا ہوتی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے تو جبریل کی تعلیمات کی وجہ سے. اس لیے ان کو روح القدس کہا گیا ہے. روح امین بھی کہا گیا ہے کہ امانت والی روح، کیونکہ وہ اللہ کے پیغام میں خیانت نہیں کرتے تھے. آفا کلما، آ کا معنی کیا، فا کا معنی تو، کلما کا معنی جب بھی. آفا کلما تو کیا جب بھی، جاءکم آئے گا تمہارے پاس، رسول کوئی ایسا رسول. رسول میں تنوین ہے نا، رسول لام دو پیش لن، تو یہ جو تنوین جب بھی آتی ہے نا، میں نے بتایا اس کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی یا کسی یا ایک، اس طرح سے ہوتا ہے. آفا کلما جاءکم رسول، تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا، بی ما موصولہ ہے، ان چیزوں کے ساتھ، لا تہوی انفسکم، جن چیزوں کو تمہارے نفس قبول نہیں کرتے. ہوا اصل میں خواہش کو کہتے ہیں. حرص و ہوا کا لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا، ہوا. تو ہوی یہوا، سمیع یسمعو کی طرح، ہوی یہویو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف طبیعت کا مائل ہونا.
ہوا عربی میں عشق کو بھی کہتے ہیں، عشق۔ تو ہوی یا یہوا طبیعت کا کیا ہونا، مائل ہونا، اور یہ تہوا تے اس لیے لگا ہے کہ مؤنث کا صیغہ ہے، جیسے ہے نا یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک عورت۔ تو نفس کی جمع انفس آتی ہے، اور نفس کا لفظ چونکہ مؤنث ہے اس لیے یہویو کے بجائے تہویو استعمال ہو رہا ہے، اور تہویو کو پڑھا جاتا ہے تہوا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں دوبارہ، آفا کلما تو کیا جب بھی، جاءکم رسول کوئی رسول آئے گا تمہارے پاس، بیما ان چیزوں کے ساتھ، چیزوں سے مراد تعلیمات ہے، ان تعلیمات کے ساتھ، لا تہوا انفسکم جن کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے، ایسے احکامات آ گئے جن کو تمہارے نفس پسند نہیں کر رہے، مشکل احکام، استکبرتم، استکبرتم اصل میں تھا استکبرتم، کا مطلب کیا، استکبرتم استخرجتم کی طرح، استخرج یستخرجو، استکبر یستکبرو، تو ضربتم کی طرح ہے استکبرتم، تو کیا تم تکبر کرو گے، یعنی جو ہے نا کیا، یہ حذف کر دیا، جیسے ہم اردو میں بھی کیا کا لفظ بعض دفعہ حذف کر دیتے ہیں، سوال کا جو لفظ ہے نا کیا تم پاگل ہو گئے، وہ لوگ کہتے ہیں نا کیا تم، کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو آپ نے دیکھا اردو میں بھی ہم ان شارٹ میں کیا کا لفظ حذف کر کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، تم پاگل ہو گئے ہو، تم صحیح تو ہو، تو اصل میں ہم کہنا چاہ رہے تھے کیا تم صحیح تو ہو، تو یہاں بھی ایسا ہے استکبرتم کیا تم تکبر کرو گے، یہ مطلب ہے۔ اب دوبارہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں آسان، افکلما تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا ایسی تعلیمات کے ساتھ، ایسے احکامات کے ساتھ جو تمہارے دل قبول نہیں کرتے، تمہیں اچھے نہیں لگتے وہ احکام، استکبرتم تم تکبر کرو گے، یعنی ہمیشہ یہی کام رہ گیا تمہارا، تکبر کا مطلب کبر کہ ہم نہیں عمل کریں گے اس پر، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا یہ۔ فریقاً، فا کا معنی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، فریقاً ایک فریق ایسا ہوتا ہے، کذبتم جس کا تم انکار کر دیتے ہو، یعنی پیغمبروں کا ایک فریق، رسولوں کا ایک فریق، یہ رسولوں کی ایک جماعت ایسی ہوتی ہے، کذبتم جس کا تم سرے سے انکار کر دیتے ہو، کذب یکذب تکذیبا انکار کرنا، وفریقاً اور ایک فریق ایسا ہوتا ہے، تقتلون کہ تم اس کو قتل کر دیتے ہو، وقالو اور یہ یہودی کہتے ہیں، قلوبنا ہمارے جو دل ہیں، قلب کی جمع قلوب، غلف بند ہوئے ہوئے ہیں، غلف غلاف کی جمع ہے، غلاف سے نکلا ہے، غلاف کورڈ ہوتی ہے نا کوئی چیز، کور کو غلاف کہتے ہیں، تو غلف کا مطلب کورڈ، وہ چیز جو پیک ہو، یعنی ہمارے دل پیک ہو چکے ہیں، ہم یہودیت پر اتنے مضبوط ہیں کہ اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے مذہب سے ہٹا نہیں سکتی، یعنی اس سے اب ہمیں بحث ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، بلکہ ہمارے دل اب کیا ہو چکے ہیں، وہ گویا سیل پیک ہو چکے ہیں، اور اب بس یہ کچھ بھی نصیحت ہوگی ہم یہ یہودی ہیں اور جو ہمارے عقیدے ہیں بس وہی رہیں گے، ہمارا دل اب چینج نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے قلوبنا غلف، فخر سے کہتے تھے ہمارے دل کیا ہو گئے ہیں، وہ گویا پیک ہو چکے ہیں، بل لعنہم اللہ، اللہ فرماتے ہیں نا پیک نہیں ہوئے، بل حقیقت یہ ہے لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ان کے اوپر، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، ففریقاً فقلیلا ما، قلیلا ما یہ پورا ایک ہی لفظ ہے، قلیلا کا معنی بہت تھوڑے، ما کا معنی بہت تھوڑے، قلیلا ما بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑا ہے، یؤمنون جو یہ ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، جیسا ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا اب یہ ویسا ایمان نہیں لاتے، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ دین پر مضبوطی سے قائم ہو کر ان کے دل جو ہے نا پیک ہو چکے ہیں، بلکہ اصل وجہ ہے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، تو وہ پھر ہم تفسیر میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا میں۔ ولما اور جب جاءہم کتاب آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق جو تصدیق کرتی ہے، جو سچا بتاتی ہے، لما اس کتاب کو بھی، معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، وکانو اور یہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، استفتاح کے دو مطلب آتے ہیں، ایک ہے بیان کرنا، استفتاح کھول دینا کسی چیز کو، تو اس لحاظ سے اس کا ترجمہ ہوگا کہ اس قرآن کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھول کھول کر بیان کرتے تھے علی الذین کفروا کافروں پر، یعنی مشرکین پر،
کھول کھول کے بیان کرتے تھے کہ کتاب آنے والی ہے, رسول آنے والا ہے جس کی یہ علامتیں ہیں. اور دوسرا مطلب یستفتحون ہے فتح طلب کرنا, مدد طلب کرنا. فتح استفسینتا طلب کے لیے بھی آتا ہے نا, یعنی یہ کافروں پر جو مشرک ہیں ان پر مدد طلب کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے اور ایک اللہ کی کتاب آنے والی ہے, ہم اس پیغمبر کا ساتھ دے کے تم پہ غالب آ جائیں گے. یعنی ان کے خلاف مدد طلب کرتے تھے کہ ایک کتاب اور پیغمبر آئے گا تو ہماری مدد ہوگی اور ہم اس پر ایمان لائیں گے اور دنیا پہ غالب آ جائیں گے. تو پہلے یہ حال تھا, لیکن جب آئی یہ کتاب تو کیا ہوا؟ فلما جاءہم, پس جب آ گئی ان کے پاس ما وہ کتاب, عرفو جس کو انہوں نے پہچان لیا, عرفہ مانا پہچاننا, تو جب پہچان بھی لیا کفروا بھی انکار کر دیا. فلعنت اللہ, پس لعنت ہے اللہ کی, علی الکافرین ایسے کافروں پر. ال کا معنی خاص, الکتاب جیسے خاص کتاب نا, تو ال جیسے الف نام نہ ہوتا تو ہم کہتے کوئی بھی کافر, تو ال سے مراد مخصوص, یعنی یہ لوگ جو اس قسم کے جو کافر ہیں کہ پہلے انتظار کر رہے تھے قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور غیر مسلموں کو بتاتے تھے کہ نبی آنے والا ہے, جب آ گیا تو وہ دوسرے غیر مسلم ایمان لا رہے ہیں اور یہ سب سے بڑے کافر بنے ہوئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کا لفظی ترجمہ اور گرامر چل رہی تھی, تو وہ میں آدھا رکوع ہوا تھا, آدھا باقی ہے, تو وہ میں اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر جو رکوع باقی تھا وہ بیان کرتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ اس 11ویں رکوع کی, رکوع نمبر 11 کی انشاءاللہ تفسیر بیان ہوگی. بئس ما اشتروا بہ انفسہم, بئس کہتے ہیں کتنا ہی برا ہے. بئس عربی میں کیا کہتے ہیں, یعنی ایک تعجب کا صیغہ ہے. بئس اور بئس ما ایک ہی مطلب ہے. جیسے عربی میں ایک لفظ آتا ہے نعمہ, کیا ہی خوب بندہ ہے بھائی, نعم الرجل, کیا بندہ ہے. تو بالکل اس کی اپوزٹ ہے بئس, بئس ما الرجل یا بئس الرجل, کتنا ہی گندا آدمی ہے, کتنا ہی برا ہے. تو یہ جب تعجب ہوتا ہے نا کسی کی برائی کو دیکھ کر, تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ کو تو ظاہر تعجب نہیں ہوتا, تو مراد یہ ہے کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے, اتنی بری کہ قابل تعجب ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم, کیا ہی بری چیز ہے, اشتروا بہ انفسہم, جس کے ذریعے انہوں نے اپنے نفس کو بیچ ڈالا, اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. اشتراؤ کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے, بیچنا بھی ہوتا ہے. زیادہ تر خریدنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. شراء, بیع و شراء کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. اشتراؤ اصل میں تھا اشتراؤ, اکتسبو کی طرح. بہت ہی بری ہے وہ چیز, بھی جس چیز کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. کیا مطلب, ان کو اللہ نے موقع دیا تھا اچھے کام کرنے کا, ایمان لانے کا, مگر دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا, اپنے آپ کو گویا اپنا سودا کر ڈالا انہوں نے. وہ کیا ہے جس کے ذریعے اپنے آپ کو بیچ ڈالا انہوں نے, وہ کون سے برے اعمال ہیں جو اختیار کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اپنا نقصان کر دیا. وہ اعمال کیا ہیں؟ ان یکفروا, یہ بات ہے یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا, بیما اس چیز کا, انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی, اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو آسمان سے اللہ تعلیمات اور کتاب نازل کر رہا ہے. اور یہ اس لیے نہیں انہوں نے کیا کہ ان کو کوئی شبہہ تھا, دلائل میں کمی تھی, بلکہ بغین, بغی یہ اردو میں جیسے بغاوت نہیں ہے, اور سرکشی, صرف سرکشی کی بیس پہ. اور سرکشی کی کیا بیس تھی؟ ان ینزل اللہ, کہ اللہ نے نازل کر دیا, من فضلہ اپنے فضل سے, علی من اس شخص پر, یشاء چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جس پر, من عبادہ اپنے بندوں میں سے. ٹھیک ہے نا. یعنی آیت کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ انہوں نے کفر کیا اس کلام کا جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا, اور کفر کی بیس بھی کوئی مضبوط نہیں ہے, یہ نہیں کہ دلائل کمزور ہیں, بلکہ بغین صرف سرکشی کی بیس پہ. اور سرکشی کی بیس بھی کوئی مضبوط نہیں ہے, بلکہ بعض دفعہ انسان باغی ہو جاتا ہے, جیسے باپ اپنی اولاد پہ بہت سختی کرے تو بیٹے باغی ہو جاتے ہیں. تو بغاوت یا سرکشی کی بیس بھی مضبوط نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی ظلم کیا ہو ان کے ساتھ, بلکہ اس کی بیس ہے جیلسی, حسد. وہ حسد کیا ہے؟ ان ینزل اللہ من فضلہ, کہ اللہ نازل کر رہا ہے اپنے فضل سے. کیا نازل کر رہا ہے؟ یعنی اپنی آیتوں کو اور اپنی نبوت کو, من یشاء جس پر اللہ چاہ رہا ہے, من عبادی اپنے نیک بندوں میں سے. یعنی یہ تو اللہ نے سلیکشن کر لی, ہم سے تو اللہ نے پوچھا ہی نہیں ہے. تو یہ چونکہ اتنا تفسیر ضروری تھی تاکہ آیت سمجھ میں آئے. تو اللہ فرماتے ہیں فباؤ, فا کا معنی پس, باؤ کا معنی لوٹے, یہ پہلے بھی گزر چکا ہے.
ضربو کی طرح، پس لوٹے بغضبن علی غضب، ایک غضب کے ساتھ علی غضب دوسرے غضب کے اوپر، یعنی غضب در غضب. اللہ کا ایک غضب لے کے نہیں لوٹے بلکہ غضب در غضب، کیونکہ بہت ساری وجوہات ہیں غضب کی، وہ پھر تفسیر میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. وَلِلْكَافِرِينَ، اور ایسے کافروں کے لیے، ال کا مطلب ہوتا ہے مخصوص کافر، تو للکافرین اصل میں تھا لی الکافرین، تو الف سائلنٹ ہو گیا. وَلِلْكَافِرِينَ، اور ایسے کافروں کے لیے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوں، عذابٌ، عذاب ہے، مہین، اہانت کرنے والا. مہین اصل میں تھا محون، مکرمن کی طرح، یہ اہانت سے نکلا ہے. اہانت کہتے ہیں نا توہین، کسی کو رسوا کرنا. توہین اہانت ایک ہی چیز ہے. توہین عدالت کا کیس لوگ کہتے ہیں نا توہین عدالت ہے بھئی. تو ایسا عذاب ہے جو ان کو رسوا کر دے گا. وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُمْ، کہا جاتا ہے ان سے، آمنو، ایمان لے آؤ، بیما، اس کلام پر، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالو، تو یہ جواب میں کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، نکرمو کی طرح، بیما، اس کتاب پر، انزل علینا، جو ہم پر نازل کی گئی تھی، یعنی تورات، ہم اس پر ایمان لائیں گے. وَيَكْفُرُونَ، اور یہ انکار کرتے ہیں، بیما، اس کتاب پر، یعنی اس چیز کا، وراءہ، جو اس کتاب کے علاوہ ہے. ورا، ما ورائے عدالت، آپ نے سنا ہوگا نا یہ لفظ، یعنی عدالت کے علاوہ. کہتے ہیں نا ما ورائے عدالت قتل جائز نہیں ہے، ما ورائے عدالت یعنی عدالت کے پیچھے قتل، عدالت سے ہٹ کے. تو علاوہ، ہٹ کے، یہ سب معنوں میں ما ورا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو وَيَكْفُرُونَ بِمَا، اور یہ انکار کرتے ہیں، بیما، اس کتاب کا، وراءہ، جو تورات کے علاوہ کوئی کتاب ہے، یعنی تہیہ کیا ہوا ہے کہ بس تورات پر ایمان لانا ہے، اور وہ بھی ایمان کیسا ہے، وہ بھی لنگڑا لولا ایمان ہے ان کا. اس کے علاوہ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم کسی کتاب پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ جو کتاب ہے جس پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی قرآن، الحق، وہ برحق ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، درست قرار دینے والی ہے، لما، اس کتاب کو، معہم، جو ان کے پاس ہے. مع معیت سے نکلا ہے، یعنی وہ اس کتاب کے مضامین اور تورات کے مضامین ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اسی کی تائید کر رہی ہے، تو اس پر تو اور زیادہ ایمان لانا چاہیے ان کو. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، فلیما، فا کا معنی تو، یعنی تم جو کہتے ہو کہ ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے، تورات کے علاوہ کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ان سے پوچھئے کہ اگر ایسا صحیح ہے تو لما، کیوں پھر، تقتلون، تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے. اگر تمہارا واقعی تورات پر ایمان ہوتا نا تو پھر پیغمبروں کو تم نے کس بیس پہ قتل کیا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن، یعنی اس تورات پر ایمان کے دعوے میں بھی تم جھوٹے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس، موسیٰ، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبروں کو تو تم نے قتل کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان کے دعوے دار ہو تم، ان کے ساتھ جو تم نے حشر کیا وہ بھی تمہیں معلوم ہے. آ چکے ہیں موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ. ثم اتخذتم، ثم کا معنی پھر، اتخذتم تھا اصل میں، اتخذ یتخذ، اصل میں تھا اکتسب یکتسب کی طرح، اس کا معنی ٹھہرا لینا. کئی دفعہ گزر چکا ہے یہ لفظ، الف سائلنٹ ہو گیا. ثم اتخذتم، پھر تم نے ٹھہرا لیا، العجل، بچھڑے کو. عجل کہتے ہیں بچھڑا، کٹا بھی جسے میرا خیال ہے کہتے ہیں پنجابی میں، اب پتہ نہیں، کٹا تو شاید بھینس کے بچے کو بولتے ہیں. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے ٹھہرا لیا بچھڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد بھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اور دلائل دیکھنے کے بعد. وَأَنْتُمْ، اور تم، ظالمون، ظالم تھے، تم یہ سب غلط کر رہے تھے. وَإِذْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، اخذنا، جب لیا ہم نے، اخذ کیا، لیا ہم نے، میثاقکم، تم سے مضبوط ایگریمنٹ. ورفعنا، اور اٹھا لیا ہم نے، فوقکم، تمہارے اوپر، فوق فوقیت سے نکلا ہے، اوپر، الطورا، کوہ طور کو، کوہ طور کو ہم نے تمہارے اوپر اٹھا لیا تھا، اس وقت کو بھی یاد کرو. خذو، اور اس وقت ہم نے کہا تھا، یہاں یہ ہم نے کہا تھا کا لفظ محذوف ہے. اس وقت ہم نے کہا تھا خذو، خذ کا معنی ہوتا ہے پکڑو، عربی میں بھی آج یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سعودی عرب میں جائیں، خذ، یہ لو بھائی، خذو پلیورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، پکڑو، ما، اس کتاب کو،
آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، واسمعوا اور اس کے حکام کو غور سے سنو، سماعت کرو۔ قالوا تو اس وقت جواب میں کہنے لگے سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ عصینا عصیان سے نکلا ہے، عصیان گناہ کو کہتے ہیں نا، عاصی، ضربنا کی طرح عصینا لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ واشربوا اشربا یشربو اشرابن، اس کا معنی ہوتا ہے پلانا، شراب سے نکلا ہے نا، مشروب کوئی بھی پینے کی چیز۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں اردو میں شراب کو شراب کہتے ہیں لیکن عربی میں شراب کو شراب نہیں، خمر کہا جاتا ہے۔ تو عربی میں جو شراب ہے نا وہ مشروب کو کہا جاتا ہے۔ تو وَأُشْرِبُوا اور ان کو پلایا جائے گا، اکرمو کی طرح پیسو وائس ہے یہ، سوری پلایا نہیں جائے گا، وَأُشْرِبُوا اور ان کو پلا دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچھڑا، یعنی بچھڑا گھول کے ان کے دلوں میں پلا دیا گیا تھا۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھول کر ڈال دی گئی تھی، یعنی اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی بچھڑے کو معبود بنا رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا مطلب بچھڑے کی محبت گویا ان کے دلوں میں گھول کر ڈال دی گئی ہے شیطان کی طرف سے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے۔ تو یہ سارے واقعات اے نبی آپ ان کو بتائیں اور پھر ان سے کہیں، قل ان سے کہہ دیجئے، بئس ما، وہی بئس آ گیا نا، کتنا ہی برا ہے، کیا برا ہے، یأمرکم بہ ایمانکم، امر کرتا ہے جس چیز کا تمہارا ایمان، یعنی تمہارا ایمان تمہیں جن باتوں کا آرڈر کر رہا ہے وہ تو بہت ہی بری باتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ایمان بھی تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو ہم موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس ایمان کے بعد تمہاری حرکتیں اگر یہ ہیں تو تمہارا ایمان تو کتنی بری باتوں کا تمہیں حکم دے رہا ہے، اور ظاہر ہے ایمان بری باتوں کا حکم نہیں دیتا، تو مطلب یہ کہ تمہارا ایمان ہے ہی نہیں۔ ان کنتم مومنین اگر تم واقعی مومن ہو، قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، دار گھر کو کہتے ہیں، آخرت کا گھر اگر تمہارے لیے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتاً خالص، جیسے یہودی کہتے تھے بس ہم ہی جنتی ہیں باقی تو سارے جہنم میں جائیں گے، خالص تمہارے لیے اگر یہ آخرت کا گھر ہے، من دون الناس لوگوں کو چھوڑ کر، خالص یعنی لوگوں سے ہٹ کے خالص تمہارے لیے ہے، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو، تمنو تمنا سے نکلا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو اصل میں تھا تمنیو، تکلفو آرڈر کا صیغہ، یتکلفو میں جب یا کو ہٹائیں گے تو تکلف امر بنے گا، جمع بنے گی تکلفو، تو تتمنا اصل میں تھا یتتمنیو، یتصرفو کی طرح، تتصرفو کی طرح، تو شروع میں تا ہٹا دو تمنیو بن گیا، تو پھر اس کو پڑھا جاتا ہے تمنو، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز، لن جب شروع میں لگتا ہے اس کا مطلب ہرگز یہ کام نہیں ہوگا، لن یضربا ہرگز نہیں ہوگا، تو لن يَتَمَنَّوْهُ، ہو سے مراد موت ہے، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، بیما ان اعمال کی وجہ سے، قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، قدم یقدم کا معنی آگے بھیجنا، ایدی ہاتھ کو، جو اعمال ان کے ہاتھ بھیج چکے ہیں نا آگے آخرت کے لیے، ان کو بھی پتہ ہے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم اللہ جانتا ہے، بالظالمین ایسے ظالموں کو، ال لگا ہوا ہے نا شروع میں، ال تو خاص ظالم مراد وہ جن کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَجِدَنَّ، واو کا معنی اور، لام تاکید کے لیے، تجیدن اصل میں تھا تجیدو، اور تجیدو اصل میں تھا توجیدو، تضربو کی طرح، تضربو مارتا ہے یا مارے گا، توجیدو پاتا ہے یا پائے گا، تو ایک آدمی، موجود سے نکلا ہے نا، موجود پانا کسی چیز کو، اور نون تاکید کا لگ گیا آخر میں، تجیدن تاکید پیدا ہو گئی، تم ضرور پاؤ گے، اور لام لگ گیا اور تاکید، تو اس کا مطلب ہوگا لتجیدن، آپ ضرور بالضرور پاؤ گے، ہم ان یہودیوں کو، احرص الناس لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، احرص کمپیریٹیو ڈگری ہے، ازربو کی طرح، ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، اتنی ڈیٹیل سے سمجھا رہا ہوں، اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا نا تو پھر بہت مشکل ہے آپ لوگ کا سمجھنا۔
احرس الناس، احرس حرص سے نکلا ہے، ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، احرسو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حریص، تو احرس الناس لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حریص، یہ مطلب ہوگا، صحیح ہے نا، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، علی حیات حیات پر، آپ ان کو پائیں گے لوگوں میں زندگی پر سب سے زیادہ حریص، حرص لالچ کو کہتے ہیں، یعنی زندہ رہنے کی سب سے زیادہ لالچ آپ کو اگر کسی میں نظر آئے گی تو کس میں نظر آئے گی؟ ان یہودیوں میں نظر آئے گی آپ کو۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، عام لوگوں سے بھی زیادہ، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی زیادہ، اشرکو جو شرک کرتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ جن کا کوئی سرے سے مذہب ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ تو آسمانی مذہب کے حامل نہیں ہیں نا، وہ تو ان سے بڑے مجرم ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں زندگی کی اتنی لالچ نہیں ہے عام کافروں کے دل میں جو کسی کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ کتاب کو ماننے کے باوجود بھی ان کو زندہ رہنے کا شوق سب سے زیادہ ہے۔ کتنا شوق ہے آگے اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا، یا ودو، ودادا یوددو، ذرا فتح یفتح ضرب یضرب کی طرح، یوددو کو پڑھا جاتا ہے یودو، یہ محبت سے نکلے، بہت زیادہ محبت، جیسے قرآن میں آتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ غفور بھی ہے اور بہت زیادہ محبت، حدیث میں آتا ہے تزوج الودود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت زیادہ محبت کرے، الولود بہت زیادہ ولادت کرے، نسل بڑھائے تمہاری، محبت بھی کرے، تو ودود یہاں سے نکلا، یا ودو یہ چاہتے ہیں، احدہم ان میں سے ہر ایک، احد کا معنی ایک، ہم کا معنی ان میں سے ہر ایک کی چاہت کیا ہے، لو کا معنی اصل میں تو اگر ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ کاش کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اگر یہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا، تو یہ تو لفظ تو ہم اف استعمال کر رہے ہیں یا اگر استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہاں تمنا کا معنی پیدا ہو رہا ہے، اگر یہ ہو جائے تو یار، اگر میرے پاس 3 کروڑ روپے آ جائیں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو میں یہ کروں گا، تو اگر سے مراد ہوتا ہے کاش ایسا ہو جائے، تو یہاں بھی کاش کے معنی میں کہ ان میں سے ہر ایک کی تمنا ہے، لو یعمرو کہ کاش، یعمرو ان کو عمر دی جائے، عمرا یعمرو عمر سے بھی نکلا ہے، اس کا معنی تعمیر بھی ہوتا ہے اور عمر دینا بھی ہوتا ہے، صحیح ہے نا، یسبحو کی طرح پیسو وائس ہے، لو یعمرو کہ ان کو عمر دی جائے، الف سنتن، الف ہزار کو کہتے ہیں، سنہ سال کو کہتے ہیں، کہتے ہیں نا سن 1945، یہ سن کا لفظ سنا ہے نا، تو یہ وہی سن ہے جس کو عربی میں سنہ کہا گیا ہے یہاں پہ، لو یعمروا الف سنتن کہ کاش ان کی عمر دے دی جائے 1000 سال، ان میں سے ہر ایک کی تمنا کیا ہے کہ کم از کم 1000 سال ہمیں زندہ رہنا بہت ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا، ما کا معنی نہیں اور واو کا معنی اور، وما ہوا اور نہیں ہے یہ، ہوا کا معنی یہ سے کیا مراد ہے؟ جس کا پہلے ذکر ہو گیا، یعنی 1000 سال کی عمر، یعنی یہ جو 1000 سال کی عمر ہے، بی مزحزح، بی زائد ہے، با جو ہے نا بی، یہ با کا لفظ یہ زائد ہے، مزحزح یہ مکرم کی طرح آپ سمجھ لیں، اس میں فاعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دور کر دینا، جیسے قرآن میں آتا ہے فمن زحزح عن النار، جو نار سے دور کر دیا گیا، زحزح، وادخل الجنۃ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا، تو زحزح مزحزح دور کرنے والا، تو اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بمزحزحہ، اور یہ جو 1000 سال کی عمر ہے نا، یہ ان کو دور کرنے والی نہیں ہے، ہی کا معنی یہ بندہ، یہ 1000 سال کی عمر ان کو دور کرنے والی نہیں ہے، من العذاب عذاب سے، سمجھ رہے ہو، این یعمر آگے اسی کو ریپیٹ کیا ہے، یعنی یہ بات یعمر کہ ان کی عمر بڑھا دی جائے، یعنی یہ 1000 سال کی عمر ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، یعنی یہ بات این یعمر کہ ان کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، تو اگر یہ 1000 سال زندہ بھی رہ لیں تو پھر بھی ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جانا پھر بھی کہاں ہے؟ جہنم کی آگ میں جانا ہے۔ واللہ بصیر، اور اللہ دیکھ رہا ہے، بما ان اعمال کو، یعملون جو عمل یہ کر رہے ہیں۔ یہ 11ویں رکوع کا میں نے آپ کے سامنے لفظی ترجمہ بھی بیان کر دیا، یہ رکوع کافی لمبا ہے، اور مختصر گرامر بھی بیان کر دی، اب اس کی مختصر تفسیر۔
مختصر تفسیر اس لیے کہ ہمارا اصل ہدف قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ہے. بہت ورنہ قرآن پہ تفسیریں ہیں تو پھر آپ 6 مہینے بھی ایک ایک آیت پہ گزارے جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھو نا میرا سورہ قلم میں جو تفسیر چل رہی ہے وہ میرا خیال ہے ایک آیت ہے جو 3 مہینے ہو گئے, اس سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. تو ہمارا مقصد اس درس میں صرف قرآن کو سمجھنا ہے کہ جب آپ نماز میں یا ویسے تلاوت کریں تو قرآن کا خاکہ آپ کی سمجھ میں آئے, قرآن کہہ کیا رہا ہے ہم سے. یعنی بیسک جو تفسیر ہے بس اسی کو میں فوکس کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس رکوع میں ہمیں بتایا کہ میں نے بار بار بتایا تھا ان آیت کا اصل منظر کیا ہے کہ یہودی اہل کتاب تھے, ایمان نہیں لاتے تھے, تو صحابہ کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, تورات میں اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں, تو ان کو ایمان لانا چاہیے. اس کی میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں کہ آج اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ایمان مسلمانوں کا ہے نا, اور بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہیں, قرآن میں بھی ہے کہ وہ آسمانوں پہ ہیں, اور ان کی علامتیں بھی ہیں کہ کہاں نازل ہوں گے, اور ان نازل ہونے سے پہلے کیا کیا واقعات دنیا میں رونما ہوں گے, امام مہدی آ چکے ہوں گے. تو یہ سب چیزیں تو مسلمانوں کو پتہ ہے نا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں اور وہ یہ دعویٰ کریں کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں, اور عیسائی اور یہودی وہ سب سے پہلے, یا جو ہندو ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, وہ ان کے معجزات دیکھنا شروع کر دیں, تو وہ سب سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ آپ کے سچے ہونے کی کیا علامت ہے. حضرت عیسیٰ کیا فرمائیں گے, بھائی جو مسلمانوں کے نبی ہیں انہوں نے مجھے پہلے میری بشارتیں دے دی تھیں. تو ساری دنیا پھر مسلمانوں کی طرف دیکھے گی نا کہ یہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لے کر آتے. اگر یہی ایمان نہیں لے کر آ رہے, یہ ان کتابوں کو چھپا دیں, ان حدیثوں کو چھپا دیں, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں گے سب سے بڑی. یہ ان حدیثوں کو اگر چھپا دیں اور ان آیتوں کو اور ان نشانیوں کو چھپا دیں تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس قدر تکلیف ہوگی. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, حقیقت میں ایسا ہوگا نہیں. جب نازل ہوں گے تو حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یہ امت ان پر ایمان لائے گی, ان کو تسلیم کرے گی. لیکن اگر نہ کرے تو پھر کتنی تکلیف ہوگی نا. وہ بار بار مطالبہ کریں گے, بھائی تمہاری بخاری میں تمہاری مسلم میں میری علامتیں لکھی ہیں تو لوگوں کو بتاؤ نا. تو یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں نے کیا. سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں تو حضرت عیسیٰ نے, حضرت موسیٰ نے بیان کی ہیں تورات میں اور انجیل میں. تو ایمان نہیں لے کر آتے تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں, ان کی حرکتیں پہلے سے ہی ایسی ہیں. صحیح ہے نا. یہ ان کی حرکت, انہوں نے اپنے پیغمبروں کو نہیں معاف کیا, اور یہ اتنے ڈھیٹ ہیں, یہ تو انتظار میں لگے ہوئے تھے کہ کوئی کتاب آئے. تو جو ایسے ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اگر گواہی آپ کے حق میں نہ دیں تو پھر ان سے غمزدہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہودی میں بہت سے ایمان بھی لے کر آئے اور قرآن نے ان کی تعریف بھی کی ہے, اور عیسائیوں میں تو بہت زیادہ لے کر آئے. تو یہیں سے اس کا اللہ نے تذکرہ کیا, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی, وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور ان کے بعد پے در پہ بہت سارے پیغمبروں کو ہم لے کر آئے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور بالآخر آخر میں کون آئے بنی اسرائیل میں؟ عیسیٰ ابن مریم, واضح دلائل کے ساتھ. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور مقدس روح یعنی جبریل کے ذریعے ہم نے ان کو طاقت بھی دی. یعنی پیغمبر بھی طاقتور, ان کی دعوت بھی طاقتور, ان کا مشن بھی زبردست, اور مشن کو غالب کرنے کے لیے تمام اختیارات بھی اللہ نے ان کو دیے. اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کی حرکتیں دیکھو, جو اس وقت موجود تھے ان کی حرکتیں کیا تھیں. روح القدس سے کیسے اللہ نے تقویت دی کہ جبریل علیہ السلام آپ کے ہر وقت ساتھ رہا کرتے تھے, اور دل میں آپ کو یہودیوں کی جو اس وقت آپ کا انکار کر رہے تھے نا, اس سے جو آپ کو غم ہوتا تھا تو آپ کو تسلی دیتے تھے, آپ کی تائید کرتے تھے, آپ کی حفاظت بھی انہوں نے کی. جب یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق آپ کو سولی پہ لٹکایا تو حضرت جبریل فرشتوں کے ساتھ آپ کو اوپر لے گئے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی انسان کو قوت دیتے ہیں, اور علماء نے اس سے استدلال کیا ہے. اور قرآن و سنت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اچھی بات انسان کرتا ہے تو حضرت جبریل کی طرف سے دل میں الہام بھی ہوتا ہے. بعض باتیں علماء کی ہوتی ہیں نا, کہتے ہیں یار یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس طرف عام آدمی کا دماغ نہیں جاتا, یہ تو وہبی ہیں, اللہ کی طرف سے ہبہ ہے, یہ تو الہامی ہے. تو ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ. جیسے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب شاعری کرتے نا نبی کی شان میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پڑھو وہ جبریل معک, جبریل تمہارے ساتھ ہیں. یعنی تم دل میں جو ہے نا تمہارے مضامین کون ڈالے گا؟
جبریل ڈالیں گے تمہارے. تو ایسے ایسے تبھی ان کی شاعری دیکھو نا کیسی خوبصورت شاعری ہے حضرت حسان ابن ثابت کی. وہ کیا ہے، بڑے زبردست اشعار ہیں ان کے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي قَطُّ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیسے لگے بندے الفاظ ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے کبھی جنا نہیں ہے. اگر وہ الٹا کرتے، شاعر تو اتنے الفاظ کا خیال نہیں کرتے، اگر وہ اس کلام کو یوں کر دیتے کہ آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا نہیں ہے، تو یہ کلام غلط ہو جاتا. اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسن یوسف علیہ السلام کو ملا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اکیلا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. تو پتہ چلا حسن میں یوسف علیہ السلام جب آدھا اکیلا لے گئے تو باقی تو اللہ نے سب مخلوق میں تقسیم کیا، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو سب سے زیادہ حسین کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. تو اگر حضرت حسان یوں کہتے کہ اللہ نے آپ سے زیادہ حسین کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے، تو خود یہ نبی کی حدیث کے خلاف ہو جاتا. تو ان کے الفاظ کیا ہیں؟ احسن منک لم تر عینی قط، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. لیکن جہاں جمال کی بات آئی تو جمال حسن سے اوپر کی چیز ہوتی ہے. اجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ جمال کسی عورت نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، حسن میں سب سے آگے حضرت یوسف تھے، مگر جمال سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. حسن اور جمال میں کیا فرق ہے میں بیانات میں بتا چکا ہوں کئی بار. اور خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو پیدا کیا گیا ہے ہر عیب سے پاک، یعنی وہ عیب جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں. اور ایسا بہترین اللہ نے آپ کو بنایا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ ایسا لگتا ہے آپ کو دیکھ کے کہ آپ کو ایسے بنایا گیا ہے جیسے آپ نے چاہا. یعنی گویا اللہ نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے کہ آپ کی آنکھیں کیسی بنائی جائیں، آپ کے بال کیسے بنائے جائیں. تو آپ خود سوچو کہ اگر کسی سے پوچھ کے اس کو بنایا جائے تو وہ کتنا حسین بنے گا نا. اور تخلیق میں صرف باڈی شامل نہیں ہے، اوصاف بھی. اب مجھ سے اگر اللہ مجھے پوچھ کے بناتے کہ بتا تو کنجوس بننا چاہتا ہے یا سخی، تو میں کیا کہتا؟ سخی. اللہ پوچھتے کتنی سخاوت ڈالوں، تو میں اللہ سے کیا کہتا ہے؟ اللہ ساری دنیا کی جتنی سخاوت ہے نا وہ سب ایک پلڑے میں اور اس کے برابر میرے اندر ڈال دے سخاوت. تو سارے اچھے اچھے اخلاق اپنی مرضی سے ڈلواتے نا. تو ایسا ہے نہیں کہ اللہ نے نبی کو نبی کی مرضی سے بنایا ہے، ایسا ہے نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے. تبھی حضرت حسان یہ نہیں کہہ رہے کہ حقیقت میں اللہ نے آپ سے پوچھ کے بنایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو دیکھ کے لگتا ایسا ہے، لگتا ایسا ہے، حقیقت تو نہیں ہے لیکن لگتا ایسا ہے. گویا اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا، گویا آپ سے پوچھ کے. تو یہ بتاؤ یہ وہابی کلام ہے یا نہیں ہے؟ یعنی انسانی دماغ ایسے خوبصورت شاعری کی طرف کہاں، اور الفاظ بھی کتنے آسان ہیں اس کے. تو علماء کے بیانات میں بعض دفعہ ایسی پوائنٹ کی باتیں آ جاتی ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. تو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ کو روح قدس یعنی جبریل کے ذریعے طاقت بھی بخشی. لیکن اللہ فرماتے ہیں، ان یہودیوں سے خطاب کرتے ہیں، آفَكُلَّمَا، تو کیا جب بھی جاءکم رسول، کوئی رسول تمہارے پاس آئے گا، بما، ان تعلیمات کے ساتھ، لا تہوا انفسکم، جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں ہوگی، استکبرتم، تو کیا تم تکبر شروع کر دو گے، ففریقاً کذبتم، ایک فریق کا تم نے انکار کر دیا، وفریقاً تقتلون، اور ایک پیغمبروں کی ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا. یعنی حضرت موسیٰ اور ان کے بعد اتنے پیغمبر، اور پھر آخر میں سب سے اعلیٰ پیغمبر بنی اسرائیل میں عیسیٰ ابن مریم. لیکن تمہاری عادت کیا تھی کہ جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آ رہا ہے، تمہاری خواہشات کی باتیں کر رہا ہے، تو پھر تو تم مان رہے ہو. جہاں تمہاری خواہشات سے اس کی تعلیمات پیغمبر کی ٹکرا رہی ہیں، تم نے ان کا انکار کرنا شروع کر دیا. یہی حال کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیونکہ وہ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ تمہاری خواہشات کے خلاف ہیں. ان میں سب سے بڑی خواہش تمہاری کیا ہے؟ کہ سرداری، اور کہ ہم مقتدی ہیں. تو یہ سرداری تمہاری چھوٹ رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ایسے کرتے ہو، یعنی اب تو ایسا نہ کرو، تم ہمیشہ ایسا کرتے رہے ہو. وقالوا قلوبنا غلف، اور یہودیوں سے جب کہا جاتا ہے نبی پر ایمان لے کر آؤ، تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہمارے دل بند ہو چکے ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں اتنا پکا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے اور آپ کے بعد جو چند پیغمبروں پر، کہ اب ہمیں وہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے نہیں. اس حوالے سے ہم بڑے استقامت والے لوگ ہیں.
تو اللہ فرماتے ہیں استقامت نہیں ہے. لعنہم اللہ بکفرہم، ان کی حرکتوں، ان کے کفر کی وجہ سے، جو یہ ناشکری کے کام کرتے رہے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے کہ حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں استقامت اور مضبوطی سے ڈٹ جانا یہ ایک اچھی صفت ہے، بشرطے کہ اچھے کام پر ہو. اور اگر برے کام پہ آپ ڈٹ جاؤ تو پھر آپ کہو میں جناب میری زبان ایک ہے اور میں جناب میں جو کرتا ہوں وہ کنٹینیو کرتا ہی رہتا ہوں، پھر میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں. تو بھائی اچھے کام کے بارے میں تو یہ ٹھیک ہے، برے کام کے بارے میں یہ استقامت اچھی چیز نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ استقامت نہیں ہے کہ تمہارے دل مضبوط ہو چکے ہیں، غلاف میں آ چکے ہیں، اب پیک ہو چکے ہیں، بلکہ یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے تم پر لعنت کر دی ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس بہت ہی تھوڑا ہے یہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی تھوڑا سا ایمان لاتے ہیں. جو ایمان جتنا لانا واجب ہے وہ ایمان نہیں لے کر آتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، یعنی قرآن آ گیا، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور وہ کتاب ان کی کتاب کی تصدیق بھی کر رہی ہے. یہ بار بار قرآن اس لیے ذکر کرتا ہے کہ بھئی جو کتاب ہے تمہاری کتابوں کی تصدیق، اس لیے کہ اگر کوئی ایسی کتاب آئے جو ان کا انکار کر رہی ہو نا تو پھر بڑی آزمائش ہے. یہ کہیں گے یار ان کے پاس بھی اتنے مضبوط دلائل تھے، معجزے تھے، ان کے پاس بھی، اب ان دونوں میں صحیح کون ہے؟ تو پھر حق کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے نا. لیکن اگر نیا پیغمبر آ کے پرانے ہی پیغمبر کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے، وہی عقائد بیان کر رہا ہے، تو پھر ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اب آزمائش میں نہیں ڈالا جا رہا آپ کو، بلکہ اس پر بھی ایمان لاؤ، اس پر بھی ایمان لے کر آؤ. تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس کتاب آ گئی اور وہ کتاب ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ لوگ جو عام کافر ہیں یعنی مشرکین مکہ، ان پر فتح بھی طلب کر رہے تھے. یعنی یہ انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، تو ان کے ذریعے ہمیں فتح ملے گی مشرکین مکہ پر، اور مکہ میں، مدینہ میں، ہر جگہ اور دنیا میں ہماری حکومت قائم ہوگی. لوگ آسمانی کتابوں والوں کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہودی آسمانی کتابوں کے قائل تھے نا، تو یہ مذہب ہمارا نظریہ دنیا میں رائج ہوگا. ہر لحاظ سے فتح طلب کر رہے تھے. اور یستفتحون کا معنی جو یہ دوسرے بھی معنی کیے گئے ہیں لیکن راجح معنی یہ معلوم ہوتا ہے. فلما جاءہم، استفتاح کا معنی فتح طلب کرنا، اور فلما جاءہم ما عرفوا، بس جب آ گئی ان کے پاس وہ کتاب، وہ کتاب عرفوا جسے یہ خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں. عرفان کا معنی پہچاننا، خوب پہچانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا. کیوں انکار کرنا شروع کر دیا؟ اس لیے کہ ان کو اندازہ ہوا کہ یار اگر ہمیں نبی کا ساتھ دیں گے تو دنیا پہ غلبہ تو حاصل ہوگا، لیکن اس کے لیے پہلے اپنی چودراہٹ بھی چھوڑنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. تو فی الحال اپنی چودراہٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. پہلے تو کہا کرتے تھے، جیسے آج ہم حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان کی میت میں جہاد ہوگا، پوری دنیا پر حکومت ہوگی، تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں. لیکن جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو جو قوم کے بڑے بڑے چودھری ہوں گے نا، جن کی خلافت جا رہی ہوگی، ان کو سب سے زیادہ، ان میں جو 2 نمبر ہوں گے ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی کہ یار ان کے آنے کے بعد ہماری تو کوئی ویلیو رہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا، کوئی بڑا جب آتا ہے تو چھوٹے کی تھوڑی ویلیو ہوتی ہے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ فرماتے ہیں ایسے کافروں پر لعنت جو کم بخت انتظار میں تھے کہ پیغمبر آئے اور کتاب آئے اور ہم یہ اور ہم یوں اور یہ ایسے ہو جائیں گے. مشرکین کو فخر سے کہا کرتے تھے کہ تم ابھی صبر کرو، بس ایک پیغمبر آنے والا ہے. تو جب آ گیا تو پھر اس کا وہ مشرکین ایمان لے کر آ رہے ہیں اور یہ ایمان نہیں لے کر آ رہے. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اللہ فرماتے ہیں بہت بری چیز ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا. کیا بری چیز ہے جس کے ذریعے بیچ ڈالا؟ کفر کیا اس کتاب کا جو اللہ نے نازل کی. اور کفر کی بیس کیا ہے؟ سرکشی، بغاوت. اور بغاوت کی بیس کیا ہے؟ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ پیغمبر تو ہم میں سے آنا چاہیے تھا، ہم سردار ہیں، ہم پڑھے لکھے، یہ امی لوگوں میں سے پیغمبر کیوں آ گئے جو یتیم ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب ہیں. تو اللہ نے اپنا فضل جس پہ چاہا نازل کیا، اس سے ان کو کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، پس یہ غضب در غضب لے کے لوٹے. ایک غضب تو اس بات کا کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا. دوسرا غضب اس بات کا کہ انکار کی بیس کیا تھی؟ سرکشی. تیسرا غضب، سرکشی کی بیس بھی کوئی مضبوط نہیں ہے بلکہ جیلسی. تو غضب در غضب کا مطلب 2 غضب نہیں ہے بلکہ بہت سارے. بعض دفعہ عربی میں ایک چیز کو 2 دفعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ نہیں بتانے کے لیے کہ 2 دفعہ، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ بہت دفعہ.
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ دیکھو قرآن میں جو آتا ہے نا دردناک عذاب، ذلت والا عذاب، بڑا عذاب، اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے کہ ورڈنگ چینج کیوں ہو رہی ہے۔ یہاں ذلت والا عذاب اس لیے کہ یہاں یہ جیلسی کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر آ رہے، اور جیلسی کیا ہے کہ ان کی عزت زیادہ ہماری کم، تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو عذاب ملے گا وہ ہوگا ہی تمہیں ذلیل کرنے کے لیے۔ تو جس عزت کی وجہ سے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو نا، وہی عزت جب جہنم میں جاؤ گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو وہ صرف تکلیف دہ عذاب نہیں ہے بلکہ رسوا کرنے والا بھی عذاب ہے۔ تو مہین کا لفظ یہاں اس لیے لے کر آئے ہیں۔ قرآن کے جو بلاغت بہت ہے، قرآن میں ایک ایک لفظ جو آیا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، تو بجائے اس کے کہ کہیں کہ بھائی ہم ایمان اس لیے نہیں لے کر آتے کہ ہم تو ہیں ہی نہیں مومن، ہم تو آسمانی کتابوں کو سرے سے مانتے ہی نہیں، جیسے ایتھیس یا گمراہ آدمی کیا کہے گا، بھائی ہم تو یہ سلسلے کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو لوگ پھر اس کو عزت ہی نہیں دیتے۔ لیکن ان میں دنیا سے محبت اتنی ہے کہ یہ اپنا مومن ہونا، مومن کا جو لفظ ہے وہ بھی نہیں دور کرنا چاہتے اپنے آپ سے، بلکہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ کیا کہیں، پیغمبروں پر ایمان والے لوگ، تورات کو ماننے والے، موسیٰ کلیم اللہ کو ماننے والے۔ تو یہ لفظ اور یہ لقب بھی اپنے سے ہٹانا نہیں چاہتے، انکار بھی کر رہے ہیں سچے پیغمبر کا، اور چاہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا پیڑے کھانے کا، فری میں پیڑے کھانے کا شوق، کہ کفر بھی کر رہے ہیں لیکن لیبل کیا چاہتے ہیں؟ ایمان کا لیبل لگا رہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے ان کے ایمان کی حقیقت بیان کی ہے کہ ایمان کا لیبل جو تم نے لگایا ہوا ہے یہ بھی صرف فارمیلٹی پوری کی ہوئی ہے، ورنہ جن پیغمبروں پر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو حقیقت میں ان پر بھی تمہارا ایمان نہیں۔ اللہ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی، تو کہتے ہیں ہم پہلے ایمان لا چکے ہیں، بھائی آپ ہمیں ایمان کی دعوت نہ دیں، ہم پہلے سے مومن ہیں، جو اللہ نے ہم پر کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لائے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کتاب کے علاوہ کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی برحق ہے، مصدقا لما معہم، اور ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے۔ تو آگے اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی مومن ہو، تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے رہے ہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، تمہاری تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ تم نے پیغمبروں کو قتل کیا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ پیغمبر کو تھوڑی قتل کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے دوبارہ انہی برائیوں کو، ان کی برائیوں کو بیان کیا کہ تم نے بچھڑے کی بھی عبادت کی اور تورات پہ تم گواہ بنے۔ 70 آدمی گئے تھے نا، گواہ بن کے آئے تھے، جب دیکھا کہ اس میں احکام مشکل ہیں تو اپنی قوم کو گواہی دینے لگے کہ ہم نے جو تورات دیکھی تھی نا اس میں اللہ میاں نے یہ بھی ہم سے کہا تھا کہ جو آسان احکام ہوں ان پر عمل کر لینا، مشکل کیا کر دینا، چھوڑ دینا۔ تو اس پہ اللہ نے کوہ طور اٹھا کے ان کے اوپر کر دیا کہ یہ گر جائے گا، مر جاؤ گے یہاں پہ سارے۔ تو پھر فوراً کہا کہ اچھا نہیں اللہ ہم ایمان لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ایمان والے تھے تو اس وقت تمہاری یہ حرکتیں تھیں۔ تو پہلے بھی ان آیتوں کا بیان کیا لیکن وہ کسی اور پیرائے میں، کسی اور مقصد کے تحت۔ اب جو بیان کیا جا رہا ہے وہ اس حیثیت سے ان آیتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہو۔ تو اس لیے تکرار نہیں ہے کہ جو مضمون اللہ نے پہلے بیان کیا وہ دوبارہ کیوں بیان، اور پہلے کسی اور مضمون کو بیان کرنے کے لیے بتایا گیا تھا، اب یہ بتانے کے لیے کہ تم جو کہتے ہو مومن ہیں تو یہ مومن کا دعویٰ بھی تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، وہ واضح دلائل کیا تھے؟ لاٹھی کو سانپ بنانا، سمندر کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اتنے واضح تم نے دیکھے، فرعون کا غرق ہو جانا، سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم نے کیا کیا؟ جیسے ہی موسیٰ کوہ طور پہ گئے ہیں تو ان کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظالم تھے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے معاہدہ کیا کہ تورات پر ایمان لے کر آؤ گے، لیکن نہیں لے کر آئے اور کہنے لگے آسان پر عمل کریں گے، مشکل کو چھوڑ دیں گے، تو ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا لیا اور ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ اور سنو جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ قالوا، تو کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں۔ یہ جو سمعنا وعصینا ہے نا، ظاہر ہے کوئی زبان سے یوں تھوڑی کہے گا ہم نے سن لیا اور ہم نے نہیں مانیں گے، یعنی اوپر سے کہا کہ ہم نے سن لیا اور دل میں کیا تھا؟ مانیں گے نہیں۔ دل میں یہی تھا کہ ڈنڈی مارنے کا جہاں موقع ملے گا صحیح ہے نا، اللہ بچائے۔ لیکن سارے ایسے نہیں تھے، یاد رکھو قرآن میں جگہ جگہ اہل یہود میں جو اچھے لوگ تھے ان کی تعریف بھی ہے، بہت سے ان میں اچھے تھے جن کی نسل میں آگے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام بھی تو بنی اسرائیل میں ہی تھے نا، تو وہ تو بہت اچھے تھے۔ جالوت کے خلاف جو لڑنے والے تھے وہ بھی تو بنی اسرائیل میں تھے نا،
تو سارے خراب نہیں تھے, میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مان لیا, لیکن عمل سے کیا ثابت کیا؟ یا تو عصینا کا یہ مطلب ہے کہ دل میں کہنے لگے ہم نہیں مانیں گے, یا یہ کہ زبان سے کہا سن لیا, مگر عمل جو تم نے کیا اس سے بزبان حال تم نے یہ بتایا کہ ہم عمل نہیں کریں گے. تو اس میں صحابہ کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس آیت میں. وہ ایسے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں اللہ نے جو صحابہ کا بیان کیا نا, قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, کہ یہ کہتے ہیں اللہ ہم نے سن لیا اور ہم کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں, یہ کہاں چلا گیا؟ اچھا, خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم, اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی. پہلے سے حرکتیں ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی. اور یہ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب بدعمالیاں کرتا ہے تو بدعمالیوں کی وجہ سے مزید بدعمالیوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ کچھ ایسے پہلے کام کیے تھے جن کی وجہ سے کفر کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کا 11واں رکوع, اس کی تفسیر چل رہی تھی. زیادہ تر رکوع ہو چکا تھا. آج کے سیشن میں انشاءاللہ جو 11ویں رکوع کا کچھ حصہ باقی تھا اس کی تفسیر مکمل کروں گا, اور رکوع نمبر 12 انشاءاللہ اس کا بھی ہم ترجمہ شروع کر دیں گے. بات یہ چل رہی تھی کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں. تو اللہ نے ان کے باتیں بتائیں کہ تمہارا ایمان تو تم کیسا ایمان لے کر آئے تھے؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا, اور کوہ طور ہم نے تمہارے اوپر رکھا ہے تو تم نے مانا ہے کہ ہم تورات پر ایمان لائیں گے, اور یعنی تورات پر عمل کریں گے ہم. اور اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم, ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دل میں ڈال دی گئی تھی, یعنی شیطان کی طرف سے. آگے اللہ فرماتے ہیں قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم, بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. کتنے برے برے کاموں کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا تھا. ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہارا ایمان تو تمہیں الٹے الٹے کاموں کا حکم دے رہا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان کا لیبل تم اپنے اوپر لگا رہے ہو نا, وہ بھی تم پہ لگتا نہیں ہے, اس لحاظ سے بھی تم مومن نہیں ہو. پھر ایک الزامی جواب دیا جا رہا ہے. الزامی جواب کہتے ہیں جب آپ ہر طرح سے دلائل دے چکے ہیں نا, اور سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہ ہو, تو اس کو بالکل خاموش کرنے کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے, الزام کا مطلب وہ اس پہ لازم ہو جائے کہ اگر واقعی ایسا ہے تم یہ سمجھتے ہو تو پھر یہ کیوں نہیں کرتے. ہوتا ہے نا, جیسے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی شخص آپ کے پاس آئے, آپ کو بتائے کہ بھئی یہ کاروبار میں انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ, تو آپ اس سے بولیں پھر خود کیوں نہیں پیسہ لگا دیتے بھائی. تو جب تک اس سوال کا اس کے پاس کوئی معقول جواب نہ ہو, اس کا مطلب یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے, آپ سے پیسے نکلوانا چاہ رہا ہے. بھائی تمہارے پاس بھی پیسہ ہے تو تم خود انویسٹ کرو نا, ہمیں کیوں مشورہ دے رہے ہو. تو بالکل یہی انداز قرآن نے یہاں اختیار کیا ہے. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس, تمہارا دعویٰ ہے کہ پکے مومن تو صرف ہم ہی ہیں, اور جنت میں ظاہر ہے مومن ہی جائے گا, تو صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے. یعنی یہودی کہتے تھے جنت میں تو مومن جائے گا, یہ بات تو یہاں تک تو ٹھیک ہے, صرف مومن جائے گا. پھر کہتے تھے مومن صرف کون ہے؟ ہم ہیں, اور باقی تو سارے غیر مسلم ہیں, کافر ہیں. حتیٰ کہ جو نبی پر ایمان لے کر آ رہے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ غیر مسلم ہیں, یعنی وہ بھی کافر ہیں, تو ہم صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت صرف تمہارے لیے ہے, خالصۃ من دون الناس, صرف تمہیں ملے گی, لوگوں کو نہیں ملے گی, فتمنوا الموت, تو تم موت کی تمنا کرو نا اگر تم مومن ہو. دیکھو ہمارے ہاں کتنے لوگ شہادت کی تمنا کرتے ہیں نا, کہ اللہ کرے ہمیں شہادت مل جائے, کیونکہ ان کو یقین ہے کہ شہادت کے بعد اللہ نے شہید کے لیے بہت بڑے بڑے مقامات رکھے. میں نے بہت سے لبرلز کو دیکھا ہے, نہ ان کی داڑھی ہوتی ہے, نہ نماز پڑھتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ موت آئے تو کون سی آئے؟ شہادت کی. اس کا مطلب ان کا بہرحال آخرت پر کسی درجے میں ایمان ہے, چاہے عمل کی کوتاہی کیوں نہ ہو. لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, یار ہم سے زندگی میں عمل نہیں ہوتا, لیکن یار ہم چاہتے ہیں کیا؟ شہید ہو جائیں, موت ہماری شہادت کی آئے, شہادت ہمیں ملے. تو لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہودیوں سے تمہاری اس قسم کی کوئی تمنا نہیں ہے. میں پوری آیت کی تفسیر یہ آیت پڑھ لوں گا نا تو پھر بتاتا ہوں. آگے فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا, اللہ فرماتے ہیں ہرگز موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری, یعنی ان کو خود بھی اپنے غلط ہونے کا
یقین ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کچھ دن پہلے نا ایک صاحب، ایک سیاسی قائد جو بڑا ہی کرپٹ آدمی ہے، جس کو سب جانتے ہیں کہ اس سے بڑا کرپٹ مارکیٹ میں گزرا نہیں ہے، تو اس سیاسی جماعت کے تھے وہ، تو اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے کہ یار وہ بڑا نیک آدمی ہے. میں یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں نا قرآن کی آیت ہی کو آسان انداز میں ڈیفائن کرنے کے لیے، یہ تفسیر سے ہٹ کر نہیں ہے یہ چیزیں. تو وہ بڑے زبردست ہے، وہ بڑا، اس کو ووٹ دینا چاہیے، وہ تو بہت ہے بھائی، قائد تو وہی ہے، وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں. اب ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، دلائل سے سمجھا رہے ہیں بھائی اس نے تو یہ کیا، اس نے تو یہ کیا، یہ مان کے نہیں دے رہے کیونکہ عصبیت، لسانیت آپ کو پتہ ہے، یہ قوم پرستی، یہ سب چیزیں. تو ہمارے اس دوست نے ان سے کہا کہ اچھا پھر یہ دعا کرو کہ قیامت کے دن تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہو. ایک دم نہ وہ چپ ہو گیا، کہہ رہے بھائی یہ نہیں میں دعا کروں گا. اس کا مطلب تو میں خود پتہ ہے کہ وہ نیک نہیں ہے. تو یہاں اس کو کہتے ہیں بالکل ایسی دلیل کے قسم آپ کا مد مقابل کیا ہو جائے، خاموش ہو جائے. بھائی اگر یہ اتنا ہے، جیسے ہم جو غیر مسلم لڑائیاں لڑ رہے ہیں، بھائی تم اگر حق پر ہو تو تم اس میں شہادت کی تمنا کرو نا. وہ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے یار یا تو مر کے مٹی ہو جائیں گے، یا یہ کہ آخرت میں سزا ملے گی. ان کو بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے ہم ظلم کر رہے ہیں، تو جو حق پر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں اگر شہادت مل بھی جائے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور تمنا نہ کرنا بعض دفعہ طبعی خوف کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے. ممکن ہے آپ کو کوئی نیک آدمی ملے مگر موت سے بہت زیادہ ڈرتا ہو وہ، اور شہادت کی تمنا بھی نہ رکھتا ہو. تو وہ اس لیے نہیں کہ اس کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ دل اس کا کمزور ہے. دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی بعض دفعہ انسان موت سے بہت زیادہ ڈرتا ہے. تو یہ والا ڈر یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے، یہ تو کسی میں بھی ہو سکتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہم نے بعض بڑے بڑے بزرگوں کو موت سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کہ وہ دل ان کا کمزور تھا، حالانکہ وہ بزرگ تھے. یہ تو ایک طبعی چیز ہے نا. اس کی میں ایک آسان مثال سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر انجیکشن لگائے گا تو میرا یہ بخار بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور جیسے ملیریا کسی کو انتہائی درجے کا پہنچا ہوا ہو نا، تو ملیریا کا ایک کورس سے انجیکشن لگتے ہیں، اور اس انجیکشن کے بعد یقینی طور پر الحمدللہ شفا مل جاتی ہے. ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں، اور ہم نے بھی جس کو دیکھا ہے وہ کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یار میرے یہ ٹیکہ لگے گا تو میں بالکل فٹ فاٹ ہو جاؤں گا، تو اسی وجہ سے لوگ وہ ٹیبلٹ بھی کھا لیتے ہیں. اور اگر ڈاکٹر کہے کہ بھائی آپ کو انجیکشن ہی لگے گا، اب اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ اب انجیکشن کے بغیر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، تو لوگ انجیکشن بھی لگواتے ہیں. تو دل سے راضی ہوتے ہیں نا اس پہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے یار اس کے بعد ہم کیا ہو جائیں گے ٹھیک. لیکن کمزور دل آدمی اس کے باوجود چیخیں مار رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے جب آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں نا انجیکشن کے لیے، وہ بھاگ جائے وہاں سے. تو یہ بھاگنا اس لیے نہیں ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ شفا ملے گی، یا وہ ملیریا سے محبت کرتا ہے. یہ بھاگنا ایک طبعی خوف ہے کہ یار ٹیکہ لگنے کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا. تو اگر کسی کو شہادت کی تمنا اس بیس پہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہے بھائی شہادت میں پہلے بم گرے گا، چیتڑے اڑیں گے، اس کے بعد شہادت ملے گی، یا کوئی بندہ سامنے بندوق لے کے کھڑا ہوگا، ادھر لگے گی، پھر تڑپے گا، پھر ہوگا، پھر ملے گی. ایسے وہ ایک مولوی صاحب جو ہے نا حلوے بہت کھایا کرتے تھے، اور وہ حلوے مانڈے والے بدعتی مولوی تھے، تو شہادت کی دعائیں کرتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت شہادت کی آپ دعائیں تو کرتے ہیں، اس کے لیے تو میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، کوئی حلوے میں تھوڑی بم رکھ کے دے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا، آپ چاہتے ہیں کوئی حلوے میں بم رکھ کے دے اور آپ شہید ہو جائیں. تو شہادت سے پہلے کے بھی تو پروسیس ہیں. پھر موت سے طبعی طور پر ہر انسان کو ویسے ہی ایک نفرت ہوتی ہے، تو یہ بھی تقویٰ کے خلاف نہیں ہے طبعی طور پر، کیونکہ خطرناک چیز ہے نا موت. آپ دیکھیں کیسے جو ہے نا، مجھے یاد ہے ہم بچپن میں جو ہے نا بہت زیادہ وہ ہم شہادت بھئی ہمیں شہادت، ہم نے اتنے فضائل سنے تھے، شہادت کی بہت تمنا کرتے تھے، اب بھی الحمدللہ دل میں تمنا ہے. لیکن ایک دفعہ کیا ہوا، کسی عالم کی قتل ہو گئے نا، شہید ہو گئے وہ. ان کی جب میت آئی نا، تو کئی سال پرانی بات ہے، میں نے جب ان کو دیکھا نا تو میں نے کہا بھائی یہ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ میت کو دیکھ کے انسان کو بہرحال ایک وحشت ہوتی ہے. تو یہ طبعی نفرت ہے موت سے، یہ بری چیز نہیں ہے بلکہ یہ نیچرل ہے. تو جن کے دل مضبوط بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا. تو یہ دل کی کمزوری یا مضبوطی یہ تو گاڈ گفٹڈ ہے نا. تبھی حدیث میں آتا ہے جو بزدل آدمی ہے نا اس کو جہاد میں دگنا ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ اپنی نیچر کے اگینسٹ چل رہا ہوتا ہے. بہادر کو ثواب ملے گا پورا، اور بزدل کو اس سے ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ بہادر کو تو مزہ آ رہا ہے لڑنے میں بھائی. ٹھیک ہے نا، وہ بھی ٹھیک، بہت بڑی فضیلت ہے.
وہ زیادہ کام کر جائے گا، لیکن بزدل کو تو ڈر لگ رہا ہے، کانپ رہا ہے پھر بھی جا رہا ہے. تو کانپنا یہ بری چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ انسان کی نیچر. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک طبعی اور ایک عقلی. عقلی کا مطلب آپ کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہ ہو. جیسے اسی طرح نفرت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک طبعی اور ایک عقلی. یہ لفظ یاد رہے گا نا تو انشاءاللہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. اب عقلی محبت کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ کو ملیریا ہوا، آپ کو پتہ ہے انجیکشن لگے گا تو میں ٹھیک ہوں گا، تو عقلی طور پر آپ کو انجیکشن لگوانے سے محبت ہے، آپ چاہتے ہو کہ لگے. لیکن کمزور دل ہو، وہ سوئی کی جو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے وہ بھی برداشت نہیں ہوتی آپ سے، اس میں ڈر لگتا ہے یار ٹھوک رہا ہے، صحیح ہے نا، سوئی گھسیڑ رہا ہے، ایک ہوتا ہے خوف پیدا ہو جاتا ہے بعض لوگ کمزور دل. تو نفرت ہے طبعی، یعنی آپ کی نیچر پسند نہیں کر رہی، اس کو طبیعت پسند نہیں کر رہی. تو ہم اس کو یوں کہیں گے، اس آدمی کے دل میں ملیریا کے علاج کے لیے انجیکشن لگوانے کو یہ پسند کرتا ہے عقلی طور پر، لیکن طبعی طور پر یہ پسند نہیں کرتا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ یہ آدمی پتہ ہے کیا چاہے گا؟ یہ چاہے گا کہ میں چاہوں نہ چاہوں کسی طرح مجھے رسیوں سے باندھ کے ڈاکٹر جلدی سے ٹھوک دے انجیکشن، کیونکہ اس کو پتہ ہے یار ٹیکہ نہیں لگوایا نا تو اور زیادہ تکلیف ہوگی. تو یہ چاہے گا یار مجھے بتائے بغیر میں سو رہا ہوں بس انجیکشن ٹھوک دو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض لوگ دعا مانگتے ہیں، اللہ میں سیدھے راستے پہ چلنا چاہوں یا نہ چاہوں تو مجھے زبردستی چلا دے. تو وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے یار گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور اس کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتے. اب جنت میں جانے کا شوق عقلاً تو ہے، لیکن طبی طور پر ظاہر ہے گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں. تو وہ پھر اللہ سے یوں دعا مانگتے ہیں، اللہ میں چاہوں نہ چاہوں تو زبردستی بس مجھے چلا ہی دے، یعنی میں نہیں بھی چاہوں نا تو ادھر کو گھسیٹ لے مجھے. تو یہ دعا اس کی علامت ہوتی ہے بھائی اس کے دل میں طبی طور پر تو گناہوں سے محبت ہے، مزہ آ رہا ہے گناہ کرنے میں اس لیے کر رہا ہے، لیکن عقلی طور پر یہ گناہ کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں بھی یاد رکھیں اسی طرح بعض دفعہ انسان کو کسی سے محبت کا اللہ نے حکم دیا مگر اس کو اس سے طبعی محبت نہیں ہوتی، صرف عقلی ہوتی ہے. تو ہم مکلف کس کے ہیں؟ عقل کے. طبیعت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. البتہ طبعی بھی محبت اگر پیدا ہو جائے تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے. جیسے میدان جنگ میں کسی کا لڑنے کا دل چاہنا شروع کر دے بہادری، تو یہ خدا کی کیا ہے؟ ایک دین ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جہاد کو آسان کر دیا، اور اس لحاظ سے یہ ثواب کما لے گا کہ یہ کارنامے بہت بڑے بڑے سر انجام دیتے. جیسے ارطغرل اور یہ جو بڑے بڑے خالد ابن ولید، یہ سب بائی نیچر بہادر تھے. تو اب یہ بات سمجھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے دل میں موت کی بالکل بھی تمنا نہیں ہے. تو یہاں طبعی تمنا مراد نہیں ہے کہ طبی طور پر تو کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا، یہ عقلی ہے. عقل سے بھی یہ چاہتے نہیں ہے کہ ہماری موت کبھی ہو، جبکہ مسلمان عقلی طور پر موت کے لیے تیار رہتا ہے. اسے پتہ ہے موت ہوگی، بالآخر ایک نہ ایک دن اللہ نے چاہا تو مغفرت ہو جائے گی. ہاں کسی مسلمان کو اس بیس پہ موت سے عقلی طور پہ نفرت ہے کہ میرے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ میرے اعمال ٹھیک ہو جائیں، تو وہ اس فہرست میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے اعمال مجھے، یعنی اس کو زندگی اس لیے نہیں چاہیے ہوتی کہ عیاشی کرے، بلکہ اس کو زندگی اس لیے چاہیے ہوتی یار ابھی تو میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو میری زندگی لمبی ہو تاکہ بعد میں مجھے کسی طرح گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جائے. تو جو اس بیس پہ چاہ رہا ہے کہ میں نہ مروں، وہ بھی اس آیت میں داخل نہیں ہے. اس آیت میں وہ داخل ہے جو گناہ کر رہا ہے لیکن دعوے یہ کر رہا ہے کہ میں جاؤں گا کہاں؟ جنت میں. اس کو اللہ کہہ رہے ہیں پھر تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتا؟ یعنی عقلی طور پر موت سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ طبی طور پر تو چلو تمہارے اختیار میں نہیں، تم تو اگر تم سے عقلی طور پر بھی تم چاہتے ہو کہ کسی بھی صورت میں تمہاری موت نہ آئے. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے اعمال کی وجہ سے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ موت کی جو یہ تمنا نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بزدلی ہے دل کے اندر یا طبعی طور پر موت سے نفرت ہے، وہ تو ہر آدمی کے دل میں ہوتی ہے، بلکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بدعمالیاں. بدعمالیاں اتنی ہیں، ان کو پتہ ہے مرے تو گئے سیدھا کہاں؟ جہنم میں. تو اس لیے ان کو زندگی کی بہت زیادہ ہوس ہے، لالچ ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو جانتا ہے. اور اللہ نے فرمایا یہ زندگی پر اتنے حریص ہیں، اتنے لالچی ہیں. دیکھو مسلمان یہ نیک اعمال کرنے والا زندہ رہتے رہتے بھی ایک وقت آتا ہے پھر تیار ہو جاتا ہے موت کے لیے کہ یار چلو 60 سال 70 سال 80 سال ہو گیا، پتہ ہے بھائی جانا ہی ہے. اور اگر جو ہے وہ پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے یار اب اتنا زندہ رہ گئے، تو اس کو زیادہ حرص بھی نہیں ہوتی کہ بس اور کتنا رہنا ہے.
لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کے دل میں اتنی لالچ ہے، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش 1000 سال مجھے زندگی مل جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس خوش فہمی میں ہے کہ اگر 1000 مل گئی تو بچ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وما هو بمزحزحہ من العذاب، یہ 1000 سال کی زندگی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اگر بالفرض زندگی مل بھی گئی تو جانا کہاں ہے؟ جہنم میں۔ اب یہاں بھی ایک اشکال ہو سکتا ہے، بھائی یہ تو ہر آدمی چاہتا ہے مجھے 1000 سال کی زندگی ملے، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے آ کے یار تمہیں ایک دوا میں کھلا دوں گا تم 1000 سال زندہ رہو گے، تو میں بھی کوشش کروں گا، میں کہہ دوں 1000 کے میں 2 ٹیبلٹ کھاؤں گا تاکہ 2000 سال زندہ رہوں۔ تو پھر یہاں یاد رکھیں، یہاں 1000 سال جو ان کی چاہت تھی نا زندہ رہنے کی، اس چاہت کی بیس غلط ہے۔ وہ بیس یہ ان کو پتہ ہے مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، اس لیے بچنا چاہ رہے ہیں۔ جبکہ مسلمان کی بیس کیا ہے؟ بھائی زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے جو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، تو وہ اس بیس پہ زندہ رہنا چاہے گا۔ تو اس لیے قرآن کی آیتوں کے ظاہر کو کبھی نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کے کس پیرائے میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے اس کو دیکھا جاتا۔ تو پیرائے کیا ہے؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال ایسے ہیں، ان اعمالوں کی وجہ سے یہ سب ان کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو واللہ بصیر، ہاں واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ ایک آیت رہ گئی ومن الذین اشرکوا، فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، لوگوں میں یہ زندگی پر سب سے زیادہ حریص ہیں۔ دنیا میں جتنی قومیں ان میں سب سے زیادہ ان کو زندہ رہنے کا شوق ہے۔ حالانکہ جس کا آخرت پر ایمان ہو، اعمال ہو، اس کے دل میں زندگی کی ہوس زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو دوسرے غیر مسلم ہیں نا، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، ان سے بھی زیادہ ان کو زندہ رہنے کا شوق ہے۔ اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ہمارا انجام آخرت میں بہت خراب ہونے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو مشرکین ہیں، جو کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے بھی زیادہ ان کے اندر ہوس ہے۔ تو اب اللہ نے یہ پوری بات کیوں بیان کی کہ دعوے ان کے کیا ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اعمال اس دعووں کے بالکل اگینسٹ ہیں، یعنی اس دعوے سے ان کے اعمال بالکل بھی میچ نہیں کر رہے۔ تو یہ رکوع تھا۔